السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ظالم حکمرانوں کے بارے میں جن کے متعلق قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے قرآن مجید میں ظالم حکمرانوں کے بارے میں اللہ کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ظالم حکمران کی نشانیاں اور سزا، تاریخ کی مثالیں فرعون، نمرود اور یزید، موجودہ دور میں ظلم اور عوام پر اثرات، عدل و انصاف کرنے والے حکمرانوں کی روشن مثالیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی میں روایت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ عدل و انصاف کی طرف لوٹے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ظالم حکمران قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مقدمہ: اسلام ایک ایسا دین ہے جو عدل، انصاف، مساوات اور انسانیت کی بھلائی پر قائم ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار یہ حکم دیا گیا ہے کہ رعایا پر انصاف کیا جائے اور ظلم سے بچا جائے۔ لیکن جب حاکم اپنی رعایا پر ظلم ڈھاتا ہے، طاقت کے نشے میں عدل کو پامال کرتا ہے اور رعایت حقوق چھینتا ہے، تو ایسے حاکم کو سب سے بدترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ظالم حکمران کی مذمت۔ 1. ظالم حکمران کے خلاف اللہ کی وعید۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ ظالموں کے عمل سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42۔ تفسیر ابن کثیر۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم حکمران کو مہلت دیتا ہے لیکن پکڑتا سخت ہے تاکہ لوگ سمجھ نہ لیں کہ اللہ خاموش ہے۔ 2. ظالموں کے لیے آخرت کی ذلت۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ۔ تم دیکھو گے کہ ظالم جہنم پر پیش کیے جائیں گے ذلت سے جھکے ہوئے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 45۔ 3. عدل کی پابندی کا حکم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ یہ آیت براہ راست حکمرانوں کو عدل پر قائم رہنے کا حکم دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ظالم حکمران کی مذمت۔ 1. سب سے برے حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنونہم ویلعنونکم۔ تمہارے سب سے برے حکمران وہ ہیں جن سے تم نفرت کرو اور وہ تم سے نفرت کریں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1855۔ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہیں۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ صحیح بخاری 2447، صحیح مسلم 2579۔ حاکم کے انصاف یا ظلم کا انجام۔ ما من امیر عشرۃ الا یؤتی بہ یوم القیامۃ مغلولا حتی یفکہ العدل او یوبکہ الجور۔ جو شخص صرف 10 لوگوں پر بھی حکمران بنایا گیا، قیامت کے دن اسے باندھ کر لایا جائے گا، انصاف اسے آزاد کرے گا اور ظلم اسے ہلاک کر دے گا۔ مسند احمد 23408، ترمذی 1329۔ سب سے برا چرواہا۔ ان شر الرعاع الحطمۃ۔ سب سے برا حکمران وہ ہے جو رعایا کو کچل ڈالے، یعنی ظلم کرے۔ صحیح مسلم 1830۔ امت کے بدترین پیشوا۔ سیکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدی ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس۔ میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نہ میری ہدایت پر ہوں گے اور نہ سنت پر۔ ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے دل ہوں گے لیکن جسم انسان کا ہوگا۔ صحیح مسلم
1847۔ مفسرین اور محدثین کی وضاحت۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم فرماتے ہیں کہ ظالم حکمران کے بارے میں جو سخت وعیدیں آئی ہیں وہ رعایا کے حقوق ضائع کرنے کی وجہ سے ہیں، کیونکہ ایک انسان کے ظلم سے چند افراد متاثر ہوتے ہیں لیکن حاکم کے ظلم سے پوری رعایا تباہ ہوتی ہے۔ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، عدل حکمران کے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور ظلم اس کی ہلاکت کا سبب۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کی حکومت عدل کی وجہ سے مثال بنی۔ امام ماوردی الاحکام السلطانیہ میں لکھتے ہیں، حاکم اگر رعایا کی امانت میں خیانت کرے تو وہ اللہ کا باغی اور رعایا کی بربادی کا سبب ہے۔ خلاصہ اور سبق: ظالم حکمران زمین پر سب سے بدترین انسان ہیں۔ قرآن میں ان کے لیے آخرت کی ذلت اور سخت عذاب کی وعید ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ ایسا حکمران قیامت کے دن زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا جائے گا۔ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ ظلم سب سے بڑا جرم ہے کیونکہ یہ اجتماعی تباہی لاتا ہے۔